ان اللہ قال، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو میرے کسی ولی کی مخالفت کرتا ہے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اللہ کے ولی ہیں کون؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، سچے مومن اور تقوی والے لوگوں کو اللہ نے ولی کہا ہے، اور قربانیاں ان کی ہی قبول ہوتی۔ جس نے ولی کی مخالفت کی میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته۔ میرا بندہ جب فرائض کی پابندی کرتے کرتے نوافل میں بھی آگے آ جاتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، پابندی کرتا ہے، تو میرا اتنا پیارا بن جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے ہاتھ پھر برائی کی طرف نہیں جاتے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ برائی نہیں سنتے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ آنکھیں پھر اللہ ذوالجلال کے حکموں کے مطابق ہی اٹھتی ہیں۔ یہ کب؟ یہی وجہ ہے کہ رات وضو کرواتے وقت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا، سوال کیجیے، آپ کی کوئی تمنا ہو میرے شاگرد، میرے صحابی۔ جواب سنیے گا، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اللہ کے رسول کی تمنا ہے، یہ نسبتیں اور قسمتیں مجھے بڑی پسند ہیں، جس طرح میں دنیا میں آپ کا خادم ہوں، میرا جی چاہتا ہے جنت میں بھی میں آپ کا خادم ہوں۔ قال او غیر ذلك، میرے صحابی کچھ اور؟ قال هو ذاك یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جس کو جنت مل جائے اور آپ کی رفاقت، اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی نعمت تو صرف اللہ کا دیدار ہی رہ گیا نا۔ فرمایا اگر تم اپنی اس خواہش میں سچے ہو فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے نوافل پڑھنا، جنت میں تم میرے ساتھ ہی ہوگے، تم میرے ساتھ ہوگے۔ صحابی ثوبان گھر سے دوڑتے آئے اور آ کے مسکرانے لگ گئے، اور کچھ دیر بعد رونے لگ گئے۔ پوچھا ثوبان کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول زندگی میں جب بھی کوئی غم آتا ہے گھر سے دوڑتا ہوں، اور آ کے جب آپ کے چہرہ انور پہ میری نظر پڑتی ہے تو زندگی کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو تم روئے کیوں؟ کہ اللہ کے سر رویا اس لیے ہوں کہ جنت میں چلا بھی گیا، وَرُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، آپ کا تو مقام بڑا بلند ہوگا، تو میں آپ کو دیکھوں گا کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک بات پوچھوں، میرے سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ کہا محبت تو ہے، اس لیے تو یہ بات کر رہا ہوں۔ تو ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا، جبریل امین اللہ کا پیغام لے کے آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور اس سے اچھی رفاقت کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری روایت میں آتا ہے انت مع من احببت، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اور سیدنا انس کی روایت کی روشنی میں بھی کہنے لگا ہوں،
آپ بھی دل میں کہیے گا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اسلام کے بعد مجھے اتنی خوشی نہیں ملی جتنی یہ حدیث سن کے کہ قیامت کے دن جس سے محبت ہو اس کا ساتھ نصیب ہوگا۔ فإنی احب النبی وابا بکر وعمر وإن لم أعمل بأعمالهم، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، سیدنا ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، سیدنا عمر سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ عنہما، وإن لم أعمل بأعمالهم، اگرچہ میرے ایسے اعمال نہیں لیکن اس محبت کی وجہ سے میرا رب ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد